بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پوائنٹ سے براہ راست میں ہوں محمد شاداب عباسی، آپ تمام احباب کی سماعتوں تک پہنچ رہے ہیں، آپ کے نظارے تک پہنچ رہے ہیں۔ موجود ہے لاہور کے آشیانہ قبرستان میں، جہاں پر تدفین کی گئی ہے کل ذیشان جاوید صاحب کی، جن کو قتل کر دیا گیا بہیمانہ طور پر شفاقیت کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور ان کے ساتھ موجود تھے خلیل صاحب اپنے اہل خانہ سمیت، جن کو ان کی بیوی اور ان کی بچی سمیت نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ معاملے کی تہ کیا ہے، یہ ہم لوگ آپ تمام احباب پر اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کو ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ انتہائی برے طریقے سے بدقسمت تھے، کچھ کے نزدیک کہانی کچھ ہے، کچھ کے نزدیک کچھ ہے، لیکن ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ پر سبھی لوگ خاموش ہیں، اور یہ خاموشی ہی ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شان صاحب کے ہمسائے، اور میری جن کے ساتھ جو ہے وہ اس توسط سے بھی واقفیت ہے اور پیار ہے کہ یہ میرے کلاس فیلو رہ چکے ہیں، محمد افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ذیشان کے گھر کے بالکل ملحقہ گھر میں، ہم وہاں پہ ہم لوگ براہ راست اس لیے نہیں گئے کیونکہ ہمیں مناسب نہیں لگا کہ ایک ایسی جگہ پہ ہم جا کے بات کریں جہاں پر لوگ ابھی زندہ ہیں اور وہ مرنے والوں کو رو رہے ہیں، اس لیے ہم لوگ موجود ہی وہاں ہیں جہاں وہ خود موجود ہیں۔ تو ناظرین، افضل صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم افضل۔ وعلیکم السلام۔ افضل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ذیشان صاحب جو ہیں جن کا قتل کر دیا گیا انتہائیت بہیمانہ طریقے سے، آپ ان کو کتنی دیر سے جانتے ہیں؟ میں تقریباً کم از کم عرصہ 10 سال سے تو جو ہے وہ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور بالکل یا تو ہو تو ایک دو تین گھر کا فرق ہو، بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ساتھ میرے جو ہے ان کا گھر ہے، صحیح۔ اور ایک انتہائی جو ہے وہ نفیس قسم کے انسان ہے۔ اچھا، رپورٹس میں یہ کہا گیا کہ افغانستان سے کالز آئیں اور ان کالز کے مطابق یہ بتایا گیا کہ یہ مختلف قسم کی ایسی دہشت گرد ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، جن ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں انہیں مجبوراً قتل کرنا پڑا، اس طرح کی اور چیزیں سننے میں آئیں۔ آپ جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے، آپ نے کبھی ایسا کچھ دیکھا؟ نہیں، ایسا میں نے تو کبھی جو ہے محسوس نہیں کیا۔ دیکھیں، محلے دار جو ہے وہ ہوتے ہوئے یا ایک ہمسایہ ہوتے ہوئے وہ جو ہے ایک انتہائی نفیس قسم کے انسان تھے۔ ایسا ویسا ہم نے کبھی ان کے رویوں کے اندر، یا ہوتا ہے کہ کوئی مت کے جو ہے وہ جارحانہ قسم کی ایکٹیویٹی ساتھ رہتے ہوئے، ایک انتہائی شفیق اور بلکہ یہ حافظ قرآن بھی تھے، اور گلی محلے سے گزرتے ہوئے اکثر جو ہے وہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو ایک جو ہے وہ ایک انتہائی سلجھے ہوئے انسان کی طرح، یا ایک اچھی تربیت یافتہ کمپنی جس طرح مطلب کہ گھروں کی ہوتی ہے، ایک انتہائی جو ہے وہ کہہ لیں کہ شریفانہ انداز، جس میں ہم کبھی بھی یہ دور دور سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں جو ہے وہ اب اس بیٹی کے حالات دیکھیں، ایسا شخص کیسا جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے انوالو ہو سکتا ہے، جو کبھی اپنی بیٹی کے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا تھا۔ کل اس کی بیٹی کے جو ہے وہ آنسو ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے کل۔ یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب مطلب کوئی بھی شخص پولیس میں جب بھرتی کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے آ کے پراپر طریقے سے اس کی پوچھ تچھ کی جاتی ہے، اس کی ضمانت لی جاتی ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی کی ضمانت کس نے دی تھی؟ اس کے چھوٹے بھائی کی ضمانت جو ہے وہ اسی ذیشان جو مقتول ہے، ضمانت کے اوپر جو ہے وہ یہ ڈافرنس اسکواڈ میں گیا ہوا تھا، اسی کا آئی ڈی کارڈ تھا ساتھ، اور ویریفیکیشن بھی جو ہے وہ محکمانہ جو کاروائی تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ اسی گلی محلے کے اندر ہوئی۔ تو چونکہ یہ تقریباً یہاں پہ عرصہ 30 سال کے رہنے والے ہیں، محلے دار بھی مطلب کہ سارا علاقہ جو ہے ان کو آلموسٹ جانتا ہے، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا جی ہم جو ہے اس کو نہیں جانتے، پورا محلہ پورا علاقہ تقریباً، چونکہ امر صدو والا سارا علاقہ جو ہے ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ محکمانہ کاروائی بھی جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں جو ہے وہ ویریفیکیشن ہوئی ہے، ان لوگوں کو تب نہیں پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالوڈ ہے، تو ابھی جا کے جو ہے ان کو یہ کیوں ہے، اور یہ لاہور کے اندر ہی جو ہے ان کو یہ کیوں نہیں پتہ چلا، یہ ساہیوال جاتے ہوئے ان کو کیوں پتہ چل گیا جی یہ جو ہے وہ یہ ایک گاڑی جو وائٹ کلر کی آلٹو جس کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ گاڑی انہوں نے کب لی تھی؟ یہ گاڑی ان کے پاس تقریباً جو ہے عرصہ 6 ماہ سے 4 سے 6 چھ مہینے سے گاڑی؟ ہاں آلموسٹ ان کے پاس ہی، اور اسی گلی میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے۔ کام کیا کرتے ہیں؟ کام یہ کمپیوٹر کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ہارڈ ویئر کی چھوٹی جو ہے مطلب کہ سامان وغیرہ خریدتے ہیں کمپیوٹر کا، اور وہی جو ہے پرچیز۔ آپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ بڑا ایک انتہائی شفیق جو ہے وہ دوست، بڑا محسوس کیا میں نے کل جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روک نہیں پا رہے تھے جب ہم نے ان کی میت یہاں پہ جو ہے وہ دیکھی ہے، غسل گری جب ان کو اندر ہم نے بھجوایا ہے، تو ایک نہ تھمنے والے جو ہے وہ آنسو، جو ہم بس یہ کیفیت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لفظوں کی محتاج جو ہے میں ان کو بیان نہیں کر سکتا، کہ ایک انتہائی جو ہے وہ شفیق دوست کو ہم نے کھویا ہے اس واقعے کے اندر۔ کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا ہو دور تک، دیکھیں کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا، جیسے آپ نے بتایا آپ ان کے گھر کے ساتھ رہتے تھے اور آپ نے تمام تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا، کبھی محسوس ہوا ہو کہ شاید کسی ایسی ایکٹیویٹی میں یہ بندہ ملوث ہوگا کہ محکمہ اگر کر رہا ہے اور اسے ٹارگٹ کر کے مار رہا ہے اور کسی کو نہیں مار رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بات ہے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لیکن سیٹ بیلٹ پہن کے ہاتھ سٹیئرنگ پہ
کے کر سکتے, یہ بھی سب کو پتا ہے. کبھی ایسا محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے یار کہ بندہ اس میں کوئی ایک شک کبھی ہوا ہو کسی چیز نہیں بالکل بھی ایسا جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ لوگ میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی کہ ایک اگر ٹیررسٹ ہے اس کے پاس جو ہے اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ کبھی بھی سیٹ بیلٹ جو ہے وہ باندھ کے جو ہے ایسا کام نہیں آئی ڈی کارڈ لے آئی ڈی کارڈ اپنا ساتھ لے کے گیا ہوا ہے. مجھے بتا دیں کوئی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ کسی ٹیررسٹ کو آپ نے پکڑا اور اس کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں. جب بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر انوالوڈ ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے اس کا ریکارڈ کمپیوٹرائز نکالا جاتا ہے, اس کے پاس سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہو سکتی. اس کے پاس اس کا آئی ڈی کارڈ اپنا تھا, آئی ڈی کارڈ تھا, ساتھ جو فیملی گئی ہے اس کی جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ سامان ان کا پولیس والے خود جو ہے وہ گاڑی سے نکال رہے ہیں. خلیل جو ہے وہ بھی آپ کا محلے دار ہے, 4 گھر چھوڑ کے میرا خیال ہے وہ رہتے ہیں ساتھ, اور ان کی دکان جو ہے وہ عرصہ 30 سال سے وہاں پہ موجود ہے میر خلیل صاحب کی. خلیل صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق بھی میرا خیال ہے خلیل صاحب کے ساتھ بھی تعلق جو ہے وہ بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمارے سامان وغیرہ لینے جاتے ہوں گے آپ ان کے پاس؟ سامان وغیرہ لینے جاتے ہیں اور انتہائی جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ لوگ ہیں. یہ ان کی صرف جو ہے وہ خلیل ہی, اس کے چھوٹا بھائی عمران جو ہے, بڑا بھائی جمیل جو ہے, اور ان کے والد صاحب کے ساتھ میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. میں نے جو یہاں پہ جو ہے رہتے ہوئے جو شفقت ان لوگوں سے جو ہے وہ پائی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہم جو ہے وہ آج کے اس نفسی کے عالم کے اندر بھی جو ہے کچھ محلے دار جو ہے ویسے انتہائی اچھے. آپ کے بڑے بھائی کا جو بچہ ہے اس کا بچہ اور ذیشان کی بچی ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں؟ بالکل جو ہے وہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا جو ہے سفیان جو ہے اور اس کی جو ذیشان کی بیٹی ہے وہ ایک ہی اسکول اقرا اسکول میں پڑھتے ہیں. دونوں جو ہے وہ ماشاء اللہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے, بلکہ ابھی جو ہے انہوں نے میرا خیال ہے ان کی بیٹی نے, میرے بھائی کے بیٹے نے تو شروع کیا ہوا ہے حفظ, اور اس کی بیٹی بھی جو ہے حفظ کی کلاسز جو ہے وہ ابھی اسٹارٹ کرنے والی ہے. آپ دیر کبھی ہو جاتی تھی تو لے آتا تھا؟ میں اکثر جو ہے وہ بھائی میں یا بھابھی میں سے اگر کوئی وہاں پہ نہیں پہنچ پاتا تھا تو یہ ذیشان جو ہے وہ اس کو بیٹے کو, میرے بھائی کے بیٹے کو بھتیجا جو ہے اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے آتا تھا, گھر چھوڑتا تھا. بالکل ساتھ گھر ہے تو کبھی جو ہے وہ اکثر ایسا جو ہے وہ ہو جاتا تھا, لیٹ ہو جاتے تو وہ اس کو دونوں کو ساتھ لے کے آتا تھا گھر. سنا میں یہ بھی آتا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ دھمکیاں وغیرہ بھی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں بس اور اس پہ بات نہ کریں, ایسا بھی؟ کہ یہ ایک جو میں ابھی اس پہ جو ہے وہ کوئی جنم. یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے سب کچھ آپ کے سامنے سارا کچھ ہو گیا, اور کیا آپ کے جذبات کیا ہیں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام مکمل طور پہ جو ہے وہ انصاف کا مطالبہ کریں گے لیکن انصاف سے وہ واپس تو نہیں آئیں گے, لیکن آپ کا کیا پیغام ہے چیف منسٹر کو, پرائم منسٹر پاکستان کو, عوام کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری جو ہے وہ چیف منسٹر آف پنجاب جو ہے وہ عثمان بلوطاد صاحب سے, اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان عمران خان صاحب سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے, اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس آصف سعید کوسا صاحب سے, اور آرمی چیف سے جو ہے یہ اپیل ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں اب نہیں رہا, اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اگر یہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ تھا, اس کی ایکٹیویٹیز اس کے پہلے جو ہے وہ جانچنا چاہیے. کوئی بھی ٹیررسٹ آپ نے اتنے ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہوتے ہیں, کلبھوشن جادھو کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ایک زندہ مثال ہے, اس کو آپ لوگوں نے پکڑا ہوگا. یا تو آپ بتائیں کہ کوئی بھی ہائی پروفائل کے ساتھ جو ہے وہ کیسا کوئی واقعہ ہوا کہ آپ نے ڈائریکٹ فائر ان کے اوپر کھولے, اور وہ لوگ ان لوگوں کے اوپر آپ نے فائر کھولے ہیں جو ایک جو ہے وہ بالکل سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ, اور اس کی گود جو ہے وہ خلیل گود میں اس کا سر جو ہے وہ گرا ہوا ہے. اب ایک بندہ جس نے جو ہے وہ فائر کرنا ہے آپ کی گاڑی میں سے, وہ کیسے جو ہے وہ سیٹ بیلٹ وغیرہ باندھ لے گا؟ میری سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا اس ملک پہ رحم کریں, اس ملک کے جو غریب غربا ہیں ان پہ رحم کریں. یہ کوئی جو ہے وہ اتنے مزدور طبقہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ رہنے والے ہیں سارے کے سارے, کوئی ان میں سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو. عرصہ 30 سال سے کم از کم یہ یہاں کے رہنے والے ہیں. انصاف کے تقاضوں کو خدا رہا میں ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا رہا اس جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا. یہ ایک آپ نے ایک بندے کو مار دیا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اپنی بدماشی دکھائی, اس کے بعد جو ہے اس کو مارنے کے بعد اس کو ایک دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. ذرا سوچیں اس ماں پہ جو پہلے آلریڈی معذور ہے اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایک اس کے جوان سالہ بیٹے کو آپ نے مار دیا, اس کے بعد اس کو دہشت گرد جو ہے وہ قرار دے دیا. اس بیٹی کے کیا جذبات ہوں گے ذرا سوچیے, 10 سال کی بیٹی پہ کیا بیتی ہوگی, اس کی وائف پہ کیا بیتی ہوگی جب ایک اس کے ہسبینڈ کو بھی مار دیا گیا, اس کے بعد اس کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا گیا. تو خدا رہا اس کے جو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائے, میری سب سے یہی ہے. ایک شخص ہے وہ برے والا شادی پہ جاتا ہے اور اپنے ایک دوست سے یہ عرض کرتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو, ہم رشتہ میں گپ شپ کریں گے. اس کی بیوی یعنی دوسرے کی بھابھی وہ بھی ساتھ ہے, بچے ساتھ ہیں, دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور دونوں کے بارے میں پولیس کے پاس, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس, اور جن حساس اداروں کا یہ نام دیتے ہیں ان کے پاس کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کسی ایسی کارروائی کے اندر ملوث ہونے کی جسارت بھی کی ہے یا وہ ملوث.
ان سے کچھ نہیں ملا. وہاں پر موجود یعنی شاہدین جو کہ آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جن کو ابھی جی آئی ٹی کے سامنے تو خیر سب کی زبانیں بند کر بھی دی جاتی ہیں اور لوگ بولتے بھی نہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سے کچھ نہیں ملا, ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. اور یہ کہا جاتا ہے ان کے پاس خود کچھ جیکٹس تھیں, ان کے پاس بارودی مواد تھا, ان کی جو شیشے ہیں وہ ٹنٹڈ تھے. اگر یہ سب تھا تو کیسے یہ ساری چیزیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں, جو انکوائریز ہوتی ہیں, جب ان چیزوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے, اس کی گہرائی میں جایا جاتا ہے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا. یہ کیوں ہے ایسا کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں میر خلیل کی تو کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی بدقسمت ثابت ہوئے. ایسا کیوں ہے کہ جب ذیشان کی بات کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اگر وہ دہشت گرد ہے تو ثبوت لائیے, تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں بلکہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ملک و قوم کا سودا کیا, داعش کا کمانڈر ہے. ایسے ملک کے اندر, جس ملک کے اندر لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے, جہاں کسی شخص کی زندگی کسی کتے یا کسی بلی کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے, جس ملک کے اندر اگر ہم انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں دے کر خاموش کر دیا جاتا ہے, جس ملک میں الیکٹ نہیں بلکہ سلیکٹ کر کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے, جس ملک کے اندر لوگوں کو صرف اس بنیاد پر کہ ان پر انہیں شک ہے, شبہ ہے, انہیں بجائے گرفتار کرنے کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, جہاں گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ انصاف کسی فلم کی طرح سڑک پر کرنے کے چکر میں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس ملک کا نگہبان کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زندہ ہیں. ناظرین, یہ کیا ہے؟ کیا ہم لوگ اسی طرح مرتے رہیں گے؟ کیا یہاں پر ان لوگوں کا مستقبل بالکل بھی تاریک رہے گا جو لوگ اس ملک کو صرف اس لیے پکڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بڑوں کی, ان کی پرکھوں کی جڑیں یہاں پر ہیں؟ جب کوئی شخص یہ ملک چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے, لیکن وہ لوگ جو پیٹریوٹ ہیں, جو محب وطن ہیں, ان لوگوں کا کیا انجام یہ ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں ہم لوگوں سے؟ آپ جب رپورٹ قائم کرتے ہیں تو رپورٹ میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ فائر کیے, ایک شخص سیٹ بیلٹ لگا کر مڑ نہیں سکتا, اپنی گردن نہیں موڑ سکتا, تو کیا وہ شخص کسی کے اوپر فائرنگ کر سکتا ہے؟ اس کا ہاتھ سٹیئرنگ پر ہے, اس کا سر اس کے بعد گرا ہوا ہے خلیل کی جھولی میں, جو خلیل اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں فکر پکڑا ہوا ہے. ایک بچی 14 سال جس کی عمر ہے, اریبہ 7ویں جماعت کی طالب علم ہے, ابھی اس نے دیکھا ہی کچھ نہیں, اس نے کیا دیکھا؟ ان کے بچوں سے آپ نعرے لگوائیں گے پاکستان زندہ باد, ان لوگوں سے آپ بات کروائیں گے؟ لمحہ فکریہ ہے, خدا را رحم کیجیے, ورنہ کل کو خدا کے سامنے آپ سب نے جواب دینا ہے. یہی وہ قبرستان ہے جہاں آپ نے اور میں نے دونوں نے دفن ہونا. ضمیر کو جھنجھوڑیے اور دیکھیے آپ کس جگہ پر چل رہے ہیں. آپ سب کی سماعت اور نظارے کا تب تک کوئی شکریہ نہیں جب تک آپ کا ضمیر نہیں چاہے.